اصل یہ تھا کہ ایک ضعیف قوم تھی، ایک وہ تھی جو جبر اور ظلم کر رہی تھی، اور یہ ظلم والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کو نیچا دکھانا اور ان ضعیفوں کو اوپر اٹھانا مقصود تھا، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن مقرر کیا جسے ہم عاشورہ کہتے ہیں، محرم۔ دو باتیں کیا ہیں خاص طور پر ریلیٹڈ ہیں، ایک یہ کہ یہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالی پانی میں غرقاب کیا، اور یہ مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے وارث بنایا زمین کا۔ ایک واقعہ وہ ہے، بعض روایت مستد احمد وغیرہ کی روایتوں میں آیا ہے کہ یہی وہ دن تھا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلتی 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 جودی پہاڑ پر ٹکی، وہ دن 10 محرم تھا۔ یہ دو واقعات 10 محرم سے ریلیٹڈ ہیں، جس کے شکرانے کے طور پر یہاں پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک یاد دلانا ہے کہ مسلمانوں غم نہ کرو، پست ہمت نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اصل میں کتنا بڑا فرعون کیوں نہ آ جائے، ڈرو مت، نہ اس کے سامنے سرنگو ہو، نہ اس کے لیے سر جھکاؤ، کھڑے رہو۔ جیسے خود فرعون کی بیوی کو اللہ نے مثال قرار دیا، فرعون کی بیوی، لیکن عورت ذات ٹس سے مس نہ ہوئی، نہ فرعون کو رب مانا، نہ فرعون کے احکامات کو مانا، حتیٰ کہ فرعون نے انہیں صلیب پہ چڑھا کے میخوں سے چن دیا، حضرت آسیہ ہے نا۔ قرآن کے اندر اللہ نے مثال بتایا نا، امرأۃ فرعون، اس وقت بھی روح نکلتے وقت بھی انہوں نے مانگا تو کیا مانگا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ یہ سب نہیں چاہیے مجھے، فرعون کا محل نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، ہیرے نہیں چاہیے، جواہرات نہیں چاہیے، حکم نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے، فرعون کی بیوی ہونے کا اعزاز نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو کیا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے۔ ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے دے، یہی اچھا ہے کہ میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم قوم سے میں نجات پاتی۔ تو وہ دراصل زندہ میخوں سے گاڑ دیا انہیں، زندہ سہ گئی، وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے نمونہ رکھ دیا۔ اسی طرح لونڈی ایک تھی، دوسری روایتوں میں آیا ہے، فرعون کی بیوی کی خدمت گزار یا فرعون کے ڈائریکٹ خدمت گزاروں میں ایک بچی، ایک عورت، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی حضرت موسیٰ پر ایمان لائی ہیں، تو اس نے بلا کے کہا کہ مجھے کیا جانتی ہو، مجھے کیا مانتی ہو؟ کہا کہ تم تو کیا رب نہیں ہو۔ کہا کہ کس کو رب مانتی؟ اس اللہ کو جو سب کو پیدا کیا۔ کہا کہ تیل گرم کرو، ہانڈی چڑھائی، تیل گرم کر دیا، تیل گرم کر دیا، کھولتا ہوا تیل تھا۔ تو اب پوچھا اگر کھولتا ہوا تیل میں جانا ہے تو پھر رب کو مانو، مجھے مانتی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں تو یہ ہانڈی میں پھینک دیتا ہوں۔ دودھ پیتا بچہ ساتھ میں تھا، دودھ پیتا بچہ، ماں تھرا کے رہ گئی، میں جاؤں لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس واسطے تھوڑا سا کیا ہے، دل کے اندر تحریک پیدا ہوئی، ایمان تھوڑا سا کیا ہے، ڈھل مل ہوا، کمزور ہوا، بچہ بول پڑا۔ بچہ نے کہا ماں ڈرو مت، شیر خار بچے، ماں کے گود میں بات کرنے والے 4 بچے ہیں، ایک حضرت عیسیٰ، ان میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے۔ ہاں یہ بچہ ہے وہ جو ماں کے گود میں بات کیا۔ اس نے کہا کہ ماں ڈرو مت، ایمان پر سب قربان، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اچھی بات، اور پختہ ہو گیا ایمان۔ کہا کہ فرعون سے ہانڈی میں ڈال، کچھ بھی کر لے۔ کہا کہ بچے کے ساتھ ڈالوں گا، کہا کہ ڈال، کوئی مسئلہ نہیں، ایک ریکویسٹ ہے صرف۔ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ جب میں ہانڈی میں ڈالوں گی، ڈالنے کے بعد میرے جلد سب کیا ہیں چڑک جائیں گے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گے، تو ان ہڈیوں کو میرے بچے اور میرے دونوں ملا کے ایک ہی جگہ دفن کرنا، الگ نہ دفن کرنا۔ فرعون نے کہا کہ اوکے، صرف اتنی درخواست ہے نا، کر دیتا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد اس نے ہانڈی میں ڈالا، بالکل کیا ہے الگ الگ چٹک کے گوشت الگ ہو گیا اور جل کے راکھ ہو گیا اور ہڈیاں باقی رہ گئی، تو ان دونوں ہڈیوں کو ملا کے کیا ہے ایک جگہ دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد
تقریباً 1500 سال گزر گئے اور اللہ کے رسول معراج جاتے ہوئے وہ مصر کا مقام آیا جہاں وہ ہڈیاں دفن تھی تو جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہاں جنت کی خوشبو کیوں؟ تو کہا کہ یہاں وہ لونڈی کی ہڈیاں دفن ہیں، جس دن دفن ہے اس دن سے لے کر آج تک جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ کہاں فرعون، کہاں ایک صنف نازک عورت۔ آج ہم اچھے ہٹے کٹے کیا ہیں؟ ارے یہ سب کرے تو کیا ہوں گا بھائی، ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ ہاں بس دنیا کی حرص و طمع، یہ ایک انقلابی دن ہے، وہ دن کو یاد رکھو۔ اصل میں ضعیف ضرور ابھرے گا، اگر تم کو ایمان ہے تو اللہ ضرور لائے گا۔ پھر اس کی عظمت کے طور پر یہ دن کو اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت حسین کے کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس دن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہوا تھا شریعت کے نازل ہو کہ اللہ کے رسول کے وفات کے 50 سال 51 سال بعد ہوا تھا۔ یاد رکھو 60 ہجری میں ہوا تھا، تب شریعت مکمل ہو کے 50 سال ہو چکا تھا، تو وہ کیسے ہاں ہوا 10 محرم کو، لیکن اس سے تعلق کوئی نہیں ہے، نہ روزے کا نہ عبادت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ گئے تھے تو دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کو روزہ؟ حضرت ابن عباس کی روایت بخاری کے اندر ہے کہ فرمایا کہ اس دن اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، کہا کہ ہم زیادہ بہتر حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، تو ہم کو حکم دی تم بھی روزہ رکھو۔ پھر اس کے بعد آخری زمانہ تھا جس میں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی، تو کیا ہے مشابہت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہوں گا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ عبادت میں بھی مشابہت نہیں چاہتے تھے۔ آج ہم لباس میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سب میں ان کا اسٹائل اپناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول عبادت میں بھی نہیں چاہا۔ تو اسی واسطے علماء کے 3 قول ہیں میرے بھائیوں روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ ایک وہ ہے جس میں سب سے صحیح تر قول ہے کہ انسان 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ 10 مقصود ہے اور مخالفت للیہود، اس واسطے کہ یہود کی مخالفت ہو 9 رکھنا ہے۔ کسی کا 9 بھول کے چھوٹ گیا، نہیں رکھ سکا، تو علماء کہتے ہیں خالی 10 کا رکھ لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک قول خالی 10 کا بھی ہے، اور کوئی نہیں رکھا اور 10 کے بعد رکھنا چاہتا ہے تو وہ 10-11 رکھنا ہے، وسعت ہے، اس مسئلے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10-11 نہیں ہے، 10-11 علماء کے قول کے مطابق صحیح ہے، لیکن سب سے صحیح ترین قول 9 اور 10 ہے۔ اس کا اجر کیا پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی واسطے یہ بات بہت محدثین کے نزدیک مشہور ہے کہ وہ ایک روزہ جو عرفے کا ہے اس کو اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے امید ہے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا، پچھلے اور اگلے۔ کون سا؟ عرفے کا۔ لیکن عاشورہ کا جو روزہ ہے اس میں فرمایا کہ اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا، اور اس میں محدثین اور دوسرے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں 1 سال کے گناہ معاف ہونے سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے نہیں۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے، جو بھی معاف کر دے گا، جہاں پر بھی ایسے آیا ہے وہ تمام چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ہے۔ ہاں تو اب کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب عرفے کا رکھ لیا پہلے ہی، پچھلے کے اور اگلے کے گناہ اس کے معاف ہو گئے، تو پھر یہ کیا کرے گا؟ عاشورہ کا رکھ کے ہیں ہی گناہ نہیں تو کیسے معاف ہوں گا؟ یاد رکھیے یہ فلسفے نہیں بھکارنا، جہاں تک ہو سکے عبادات میں آگے جانا، کیونکہ تمہارا لمحہ لمحہ اصل گناہوں میں ہے۔ گناہ نہیں کبھی ہوا ہی نہیں، ہوتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس میں وہاں گناہ نہیں تو پھر اجر بھی تو ہے، ثواب کے ضمن میں آئے گا۔ تو جہاں تک ہو سکے جن کو اللہ نے وسعت دیے 2 روزے رکھو، 9 اور 10 کا، چھوٹ گیا بھول گئے 10-11 کا رکھ لو، اور اس کا اجر 1 سال کے گناہ معاف ہونے کا ہے۔ لیکن روزہ ایک رسم، ایک یاد دلانا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کمزوروں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ خواہ تمہیں دکھتا ایسے ہو کہ ظالم بہت طاقتور ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ نہیں، اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے۔ اور اگر صحیح طور پر مظلوم
اللہ پر ایمان رکھ کے استقامت کے ساتھ رہیں گے، اللہ ان مظلوموں کو ضرور اٹھائے گا اوپر، جیسے آج کے ماحول میں ہیں اللہ ضرور اٹھائے گا۔ یہ اصل مقصود ہے جس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔